پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی اعتزاز, گو ہیڈ, ٹیل اس. پریزیڈنٹ صاحب نے استثناء کا لفظ نہیں استعمال کیا. دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب نے جو بات کی ہے, آصف زرداری صاحب نے جتنی بھی بات کی اور جس پیرائے میں اور جس انداز میں آپ نے دکھائی ہے اور یہ میرے جو قانونی استدلال سے اس کو جج اس کے حوالے سے جج نہ کیا جائے. ٹھیک, عدالت میں کوئی ذکر نہیں ہوگا بی بی کی قبر کے ٹرائل کا, کوئی پیور قانونی بحث ہوگی, آئینی بحث ہوگی, قانونی اور آئینی بات پہ جائیں گے. یہ ایک ایموٹیو سٹیٹمنٹ. ٹھیک ٹھیک. اب آپ دکھا کے اور مجھے اس سے جھٹلانے کی کوشش کریں گے میرے استدلال کو, اور جو عدالت میں کرنا ہے, اور یہی دکھا کے یہ میرے ساتھ بھی, عدالت کے ساتھ بھی, قانون کی پروسیس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. یہ میں بعد میں وضاحت کروں گا ہم نے کیوں دکھائی, لیکن یہ وجہ نہیں تھی. میں بعد میں وضاحت کروں, بٹ گو ہیڈ. کیونکہ وہاں یہ ایموشنل بات نہیں ہے, پیور لیگل اور واقعاتی بات ہے, اور اس کا سرجیکل انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. اور میں یہ آپ کو عرض کروں کہ یہ بڑی سیریس بزنس ہے. دا پرائم منسٹر از آن ٹرائل اینڈ دا فرسٹ اپیئرنس ہے. فرسٹ اپیئرنس پہ تو متعلی یا محمد علی یا کسی کو بھی آپ کنڈیم نہیں کر دیتے. یہ تو پرائم منسٹر ہے اور خود جا رہے ہیں پیش ہونے, اور میں نے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, اور عدالت پرائم منسٹر کا بھی وقار ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور عدالت کا بھی وقار احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم جائیں گے وہاں. پر صدر نے فائنلی کہا کیا ہے؟ پنچ لائن جو ہے اس میں وہ یہ نہیں ہے کہ بی بی کی قبر کا ٹرائل ہے, یہ پارٹی پوزیشن ہے. پنچ لائن جو اس میں ہے کہ ہمارے بعد جو حکومت آئے یا میرے بعد جو آئے وہ بے شک خط لکھے. یہ آرٹیکل 248 کے عین مطابق ہے. اس کی حاشیہ پیمائی جو ہے وہ اس کو آپ ایک منٹ چھوڑیں. پنچ لائن ہے کہ جو حکومت ہمارے بعد آئے گی وہ بے شک خط لکھے. میرا موقف بالکل یہی ہے کہ جب تک وہ صدر ہیں ان کو استثناء ہے. جس دن آصف علی زرداری صدر نہیں ہوں گے اس دن اس کو کوئی یہ استثناء جس کی میں آج پلیڈ کر رہا ہوں نہیں ہوگا. صرف لوگوں کو چاہیے کچھ صبر کریں. بے شک اس کے بعد پروسیکیوشن کریں, ڈومیسٹک پروسیکیوشن کریں, انٹرنیشنل پروسیکیوشن کریں, جو ان پہ کوئی الزام لگتا ہے اس کو ٹرائی کریں, لیکن جب تک یا پھر آئین کی ترمیم کریں. لیکن آپ تو یہ کہتے رہے ہیں اعتزاز کے خط لکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں حرج تو نہیں. اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ بعد از میری پارٹی کو میرا مشورہ یہ رہا کیوں استثناء میرا خط لکھنے پر کیوں کہتے ہیں؟ حرج کوئی نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی استثناء ہے. یہ میرا پارٹی کو مشورہ رہا ہے اور کھل کے میں نے میں آج بھی یہ کہتا ہوں. لیکن یہ اس کو وائلیشن, اب میں اگر اس وقت KFC جا کے کھانا کھا لوں تو کوئی حرج ہے؟ آپ کو کچھ دوران پروگرام نہ جائیے گا؟ نہیں, میں آپ کو اعتراض ہوگا اس کے بعد میں چلا جاؤں. اب ایک کہنا کہ یہ حرج نہیں ہے, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں وہاں جا ہی نہیں سکتا ہوں یا میرے لیے جانا لازم ہے. خط لکھنے سے استثناء آپ کے بیان مجروح تو نہیں ہوتا نا؟ خط لکھنے سے, صرف خط لکھنے سے تو استثناء نہیں مجروح. یہ فیصلہ تو کرنا ہے حکومت نے. لیکن آپ کے بیان کے مطابق خط لکھنے سے استثناء مجروح نہیں ہوتا تھا نا, تبھی تو آپ نے پارٹی کو مشورہ دیا. کہا استثناء وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, تو مجروح تو نہیں ہوتا نا. مجروح نہیں ہوتا تو پھر کیوں نہیں لکھا استثناء؟ یہ بھئی پھر وہی بات, کیونکہ زرداری صاحب, اب میں وضاحت کروں گا, میں نے بیان کیا, کیونکہ زرداری صاحب نے ایک پولیٹیکل پوزیشن لے لی ہے. یہ تو اب ہوا ہے نا, یہ 2 سال سے. لیکن واضح رہا ہے 2 سال کے اندر جو اس پارٹی کا موقف ہے اعتزاز. دیکھیں میری بات سنیں, میرا موقف پولیٹیکلی they have decided کہ ہم نے امپلیمنٹ نہیں کرنا. میرا موقف جو ہے وہ پارٹی سے بہت ساری معاملات پہ مختلف ہوتا ہے. اس کے باوجود میں پیپلز پارٹی میں ہوں, اس کے باوجود مجھے برداشت بھی کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی میں, اس کے باوجود میں اپنی پوزیشن پہ قائم بھی رہتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چونکہ یہ آصف صاحب نے ایشو لے لیا. بی بی کی قبر کا اس سے مسئلہ نہیں ہے لیگلی, کانسٹیٹیوشنلی. ابھی آپ کے پوائنٹ آف ویو کیا لیگلی کہ خط لکھنے سے استثناء مجروح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو آپ کا مشورہ یہ ہوگا خط لکھ دیں؟ نہیں, میرا مشورہ پہلے تھا کہ خط لکھ دیں. اب دیکھو ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں, خط اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے. اس وقت ریلیونٹ ہے کہ
کیا فیصلے کی عدالت کی حکم عدولی کی ہے پرائم منسٹر نے اور وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ ایک سیپریٹ ٹرائل ہے، یہ سیپریٹ پروسیڈنگ ہے. اب خط لکھنا یا نہ لکھنا، بیسس تو وہی بنانا ہے. اب خط لکھا گیا یا نہ لکھا گیا is part of history. Let's say it's part of history. I think it's part of future. That's going to be discussed tomorrow. All right, I'll discuss it. تو I will explain it to them کہ اگر حرج نہیں تھا میرا ایک کام کرنے. دیکھیں قانون تعزیر تجویز کرتا ہے اگر آپ خلاف قانون کا بات کریں، پر تعزیر نہیں کرتا اگر آپ ایک ایسی چیز پہ جس پہ آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. اس سے کوئی تعزیر نہیں ہو سکتی. عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اس عدالت کو کل ہم اور ایشوز اور بہت سارے بھی اٹھیں گے. میں نے آپ کو بتایا کئی آرٹیکلز کی تشریح اس میں ضروری ہے، ان کا انٹرپلے ضروری ہے. یہ زیادہ اہم ہے آرٹیکل کہ یہ زیادہ اہم ہے آرٹیکل. تو کورٹ تو یہ کہہ رہی ہے جی کہ 1 2 3 4 5 6 عام لوگوں کی زبان. ہاں اب یہ بھی نہیں، میں آپشنز کی بات نہیں کر رہا. آپشنز کی بات مجھے غلط نہ سمجھیے، مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. آپشن کی بات کورٹ کہہ رہی ہے 6 7 چیزیں آپ کو کرنی تھیں، یہ آپ نہیں کر پائے. ہماری نظر میں ہمیں وضاحت کر دیجئے کیوں نہیں کر پائے. یہ تو ایک ریزنیبل آرگومنٹ بنتا ہے. کورٹ کی طرف سے یہ انکوائری ہو سکتی ہے، پھر آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ 6 میں سے 5 چیزیں امپلیمنٹ ہو گئی، 2 اس وجہ سے امپلیمنٹ نہیں ہو پائیں. جو بھی 5 6 یا 7 8 ہیں یا 10 ہیں 20 ہیں، ان کے بارے میں اب 3 4 چیزیں رہ گئی ہیں. احمد ریاض شیخ، عدنان خواجہ اور ملک محمد قیوم، ان کے بارے میں نیب چیئرمین ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اور دیں گے. جو بھی ان کا ہوتا ہے، جو بھی ان کے شائق عثمانی صاحب سابق جج ہیں. یہ مفروضوں کی بات ہے نا. اب فصیح بخاری ایک نیا نیب چیئرمین ہے. ہی ہیز بین دا نیول چیف، پاکستان کی نیوی کا وہ اور بڑا با اصول شخص ہے. میں اس کا کوئی وکیل نہیں ہوں، پر وہ با اصول شخص ہے. who resigned from the job as naval chief جب مشرف کو نواز شریف نے دونوں عہدے دے دیے تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف بھی اور اس کے پاس چیف آف آرمی سٹاف. But he is a man who can't seem to make up his mind کہ اس نے ان لوگوں کو پکڑنا ہے یا نہیں پکڑنا. ایک ہیئرنگ پہ کہتا ہے میں نے نہیں پکڑنا، دوسری ہیئرنگ پہ فرماتے ہیں جی معذرت ہوگی مجھے پکڑنا چاہیے. ابھی دیکھیں 3 مہینے یا 2 مہینے تو اس کو ہوئے لگے ہوئے نیب آفس میں. سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا. Court said this. نیب چیئرمین court has please do not quote from this judgment, this order of this court. This is the basis of you going to this court. I'm sorry, this is the basis. یہ عدالت سے بھی زیادتی ہے، یہ قانون سے بھی زیادتی ہے، عدالت سے زیادتی ہے کیونکہ عدالت has the option of going back on this. It will not have the option of going back on it once the final judgment is given. پھر آپ ضرور کیجئے. بٹ آپ عدالت کی آپشنز کو اپنے رجسٹر کر رہے ہیں اپنا ڈس میں نہیں، ڈس میں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی آپ اتنا ایروگنٹلی آپ اس کورٹ کے اندر آئے اور آپ نے کہا جی کہ میں نے تو امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا. یہ کورٹ کو کوٹ کر رہا ہوں میں اس وقت بخاری کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اب یہ بتائیے گا کہ یہ سارا کیس جو ہے ایک سیاسی کانٹیکسٹ کے اندر بھی آپریٹ کر رہا ہے. لیگل آرگومنٹس ظاہر ہے آپ نہیں کرنے ہیں اور کورٹ نہیں سننے ہیں اور اسی میرٹ پر یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. لیکن ایک پرسیپشن عدالت سے باہر بھی ہے کہ آپ کی پارٹی نے آپ کو ٹرمپ کارڈ کے طور پر کورٹ کے سامنے رکھا ہے. یہ پرسیپشن ہے. ہیڈ لائن میں نے پڑھی آج میرے خیال میں پاکستان ٹوڈے میں تھی، بابر اوان آؤٹ، اعتزاز احسن ان. دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا کانٹیکسٹ ہے کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کورٹ کے سامنے لانے کے لیے. یو آر اویئر آف دیٹ؟ نہیں، آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. اوان آؤٹ اعتزاز ان، یہ بالکل صحیح ہے، پر اوان آؤٹ اور اعتزاز ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اوان آؤٹ ہوا ہے بائی دی سپریم کورٹ. پولیٹیکل گیم پلے میں اس سے پہلے نہیں. دیکھیں یہ آپ پلیز یہ سیریس پروسیڈنگ ہے، یہ کرمنل پروسیڈنگ ہے، بڑی سیریس پروسیڈنگ ہے. یور پرائم منسٹر از آن ٹرائل. اس کا عدالت اس طرح مذاق نہ اڑائیں پلیز. میں آپ کو آئین کا جتنا مرضی مذاق نہیں، کورٹ کہہ رہی ہے آئین کا مذاق اڑا ہے، قانون کا مذاق اڑا ہے، تضحیق ہوئی ہے ہماری تقریب. آپ اس فیصلے سے ہی پڑھتے جائیں. میں پڑھی نہیں، یہ تو میں آپ سمجھ دے رہا ہوں، میں بند کر دیتا ہوں. نہیں، اس فیصلے کو، یہ فیصلہ کھوسا صاحب نے لکھا ہے اور اس پہ ہمیں تشویش ہے
کیونکہ انہوں نے جو کچھ لکھ دیا اس پہ مجھے تشویش ہے کہ اگر یہی فیصلہ ہونا ہے تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پر آئی ایم کانفیڈنٹ کہ یہ فیصلہ نہیں ہوگا ان کا الٹیمیٹلی. اور کھوسا صاحب کی لینگویج اور 4 جج ان کے ساتھ جو ہیں ان کی اگر ان کا میں احترام کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ دے آر براڈ مائنڈیڈ انف ٹو سی کہ ہم سے یہ تجاوز ہو گیا. کھوسا صاحب نے تو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کہہ دیا، حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر خبر نہیں کیا کچھ لکھ گئے اور یہ آبسٹینیٹ اور یہ سب کچھ. یہی تو فیصلہ کرنا ہے.